بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں خود بخود دل ڈرتا ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے سچائی، اپنے کام کے ساتھ یقین، اللہ کی ذات پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب بھی سیکھا جائے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، لا تحزنوا، غمگین نہ ہو، لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، لا تہنوا، کمزور نہ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ مشکلوں سے گھبرایا مت کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کی پسند تو روز بدلتی ہے۔ یا رب، میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو، کیونکہ وہ دے گا، وہی دے گا اور وہی دے سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔